میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعات وہی ہیں جو میں نے ساؤ کے علاقے میں بسر کیے۔ وہ زمانہ مجھے آج بھی یوں یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور خطروں میں کود جانے کی امنگ شباب پر تھی۔ مجھے افریقہ میں جن مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا اور جو خطرے میرے گرد منڈلاتے تھے ان کے نقوش بالکل تازہ ہیں، جن کے تصور سے آج جی لرزتا ہے، اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں تو ذہن میں حیرت و تعجب کی ایک نا ختم ہونے والی لہر دوڑنے لگتی ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ کیا واقعی ساؤ کے آدم خور کو میں نے مارا تھا، جنہوں نے کئی سو مزدور ہڑپ کر ڈالے تھے، جنہوں نے میرے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دی تھی، اور یہ تکلیف دہ سلسلہ پورے 9 مہینے تک جاری رہا۔ میں خود مرتے مرتے کئی مرتبہ بچا، پھر کس قدر صحبت اور مشقت کے بعد ان موذیوں سے خلق خدا کو نجات دلائی۔ یہ سب واقعات میرے حافظے کی لوح پر روشن ہے۔ ساؤ کے وہ آدم خور شیر، سیاہ گینڈے، جنگلی بھینسے جو طاقت میں ہاتھی سے کم نہ تھے، اور 16 فٹ لمبے مگرمچھ جو دریائے ساؤ میں چھپے ہوئے اپنے شکار کی آمد کے منتظر رہتے تھے، اور ان مصیبتوں کے علاوہ افریقہ کے وحشی اور جنگلی قبائل کے خونخوار باشندے جو سفید فام لوگوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ان حالات میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریلوے لائن کی تعمیر کا کام کس قدر دشوار اور مشکل تھا۔ جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی، تاہم ایک شکاری کے لیے ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا زیادہ محنت طلب بات نہ تھی۔ کبھی کبھار ریلوے لائن کی تعمیر کا کام ضروری سامان وقت پر نہ پہنچنے کے باعث رک بھی جاتا تھا اور کئی دن تک رکا رہتا۔ ان دنوں مجھے ادھر ادھر علاقے میں دور دور تک گھومنے کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے ایسی طبیعت لے کر آیا تھا جو سکون اور بے حسی سے ناآشنا تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا میری عادت تھی۔ اپنی اس عادت کے باعث میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہوا، لیکن یہ عادت نہ بدلی۔ انہی دنوں جب کہ کام رک گیا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ ساؤ کا تمام علاقہ دیکھ لیا جائے۔ خدا کی پناہ کس قدر گھنا اور تاریک جنگل تھا، اور کتنا وسیع و عریض کہ بعض اوقات احساس ہوتا کہ شاید روئے زمین پر اس جنگل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک روز میں دریائے ساباکی کے کنارے پر گھوم رہا تھا کہ دریائی گھوڑوں کا ایک جوڑا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر دریا میں نہا رہا تھا۔ میں دیر تک اس عجیب و غریب حیوان کو دیکھتا رہا۔ خدا کی پناہ کس قدر زبردست اور طاقتور جانور تھا۔ کبھی کبھی وہ دریا کی سطح پر آ کر سانس لینے کے لیے اپنا وسیع اور فراخ منہ کھولتا تو میرے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگتیں۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میرے جیسے ڈیل ڈول رکھنے والا شخص آسانی سے اس میں سما سکتا تھا۔ تیرتے تیرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریائی گھوڑے میرے بہت قریب آ گئے، اور اب انہوں نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ تک وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی ننھی نگاہوں سے مجھے یوں تکتے رہے جیسے آدمی کو دیکھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا ہو۔ پھر انہوں نے دریا میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے اسی طرف واپس ہو گئے جدھر سے وہ آئے تھے۔ قوت کا بے پناہ خزانہ ان کے جسم میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک نحیف اور کمزور آدمی کو دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ بدقسمتی سے میرے پاس جو رائفل تھی اس سے چھوٹے موٹے جانور اور شیر چیتے تو مارے جا سکتے تھے، لیکن دریائی گھوڑے کے لیے یہ رائفل بالکل بیکار تھی۔ اس میں چھوٹے اور ہلکے کارتوس استعمال ہوتے تھے۔ بھاری رائفل کا تو فی الحال کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اپنے مطلب کے کارتوس بنائے جا سکتے تھے۔ بارود کی وافر مقدار میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ کم از کم 100 ایسے کارتوس میں بارود کی مقدار دگنی ہو۔ بس میں نے سیسے کے بنے ہوئے خالی کارتوسوں میں بارود بھرنے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا، لیکن پھر بھی کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ رائفل کی نالی اتنی زبردست قوت برداشت نہ کر سکے گی اور پھٹ جائے گی۔ ایک روز میں نے رائفل میں اپنا بنایا ہوا کارتوس بھرا اور اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ پھر رائفل کے گھوڑے کے ساتھ میں نے ایک 100 فٹ لمبی ڈوری باندھی، اور اتنے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر جب میں نے کھینچ کر لبلبی دبائی تو رائفل چل گئی، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رائفل کی نالی بالکل صحیح سلامت تھی۔ اب میں دریائی گھوڑوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔
اس کے بعد بھی میں نے کارتوسوں کو آزمانے کے لیے کئی اور تجربے کیے۔ ان کی قوت پر پورا اطمینان ہو گیا۔ 30 گز کے فاصلے سے اگر فولاد کی چادر پر فائر کیا جاتا تو اس میں سے بھی گولی پار ہو جاتی، اور ظاہر ہے کہ دریائے گھوڑے کی کھال فولاد کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک روز انہی کارتوسوں کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا خالی کارتوسوں میں بارود بھر رہا تھا۔ دفعتاً ایک کارتوس پھٹ گیا اور جلتا ہوا بارود ایک دھماکے کے ساتھ میرے چہرے پر بکھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں سوئیاں گرم کر کے میرے چہرے میں گھونپ دی گئی ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا ہوں، کیونکہ میں جب بھی آنکھیں کھولتا مجھے ارد گرد تاریکی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے یہ حالت چند گھنٹوں سے زیادہ قائم نہ رہی اور میں ایک بار پھر اسی دیکھی بھالی دنیا میں لوٹ آیا۔ جب میں ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو چکا تو ہم 5-6 آدمیوں کا گروہ دریائے سابا کی طرف روانہ ہوا۔ اس گروہ میں میرے علاوہ ایک ہندوستانی ملازم مہینہ، باورچی مبارک اور ایک سقا شامل تھا۔ یہ ہندوستانی مزدور نہایت محنتی، نڈر اور سخت جان ہوتے ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی۔ ان لوگوں کے علاوہ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے کے لیے میں نے چند مقامی مزدور بھی ساتھ لے لیے۔ سیر و شکار میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیمپ سے کئی روز مسلسل غیر حاضر رہنا پڑتا، تاہم میں نے کئی چھوٹے بڑے خیمے اپنے ساتھ نہیں رکھے۔ میں ہمیشہ باہر کھلی جگہ میں رات بسر کرنا اچھا سمجھتا ہوں۔ اگرچہ خشک خوراک کا کافی ذخیرہ ہم لے کر چلے تھے، مگر میں راستے میں تیتر، جنگلی مرغ اور مرغابیاں وغیرہ شکار کرتا رہا۔ دریائے ساباکی کے کنارے کے ساتھ ساتھ دونوں جانب اونچی اونچی چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ان چٹانوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں چوہے کی شکل و صورت کے خرگوش ملتے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جسامت کے چوہے ہیں۔ ان خرگوشوں کی دم بالکل نہیں ہوتی اور یہ پھدکتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگرچہ ان کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، تاہم مقامی باشندے انہیں پسند نہیں کرتے۔ دریائے ساباکی اور دریائے ساؤ کا درمیانی علاقہ حسن و جمال کے اعتبار سے اس سرزمین کی بہشت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ فضا میں خوشگوار سی نمی کا احساس ہوتا ہے۔ ان درختوں کے علاوہ یہاں کثرت سے خوبصورت اور رنگ برنگے جنگلی پھول اور پودے بھی اگتے ہیں۔ سینکڑوں قسم کے چھوٹے بڑے جانور ہر طرف اڑتے اور چہچہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بندر بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں آباد ہیں، لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس سرسبز و شاداب خطے کو عبور کرتے ہی ہمارے سامنے ایک لق و دق صحرا آ جاتا ہے، جس میں خضرو خاردار جھاڑیوں کے سوا کوئی شے نہیں ہوتی۔ کہیں درختوں کے جھنڈ ہیں، مگر پھولوں اور پتیوں سے بے نیاز، بالکل ٹنڈ منڈ جیسے ان پر موت وارد ہو چکی ہے۔ سورج کی حدت اور تپش یہاں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی بمشکل 1-2 گھنٹے ٹھہر سکتا ہے۔ دریائے ساؤ اس صحرا کے ایک جانب سے گزرتا ہے۔ یہاں اس کی چوڑائی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یوگینڈا کے دریاؤں میں ساؤ اور ساباکی بہت مشہور ہیں۔ دریائے ساؤ کا منبع کیلے منجودر کی برف پوش چوٹی ہے۔ اس چوٹی پر سال کے 12 مہینے برف جمی رہتی ہے۔ موسم گرما میں یہ برف بڑی مقدار میں پگھلتی ہے تو دریا کا پارٹ نہایت حیرت انگیز طور پر وسیع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ دریا نکل کر شمال کی جانب تقریباً 80 میل کا فاصلہ طے کرتا ہوا دریائے اتھائی میں مل جاتا ہے۔ دریائے اتھائی ساؤ اسٹیشن سے 7 میل نشیب میں واقع ہے۔ اسی مقام پر دریا میں بہت سے ندی نالے آن ملتے ہیں اور پھر یہی دریا ساباکی کی نام اختیار کر کے مشرق کی طرف بہتا ہوا مالندی کے مقام پر بحر ہند کی بے کرا وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ مالندی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جو ممباسا کے شمال میں 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگرچہ ہماری رفتار سست تھی کیونکہ قدم قدم پر جھاڑیوں اور درختوں کی بہتات تھی، لیکن ہم رکے بغیر دریائے ساباکی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ دریا کے کنارے پر کئی جگہ ہم نے مگرمچھ دیکھے جو اطمینان سے آنکھیں بند کیے اور تھوتنیاں پانی میں ڈالے پڑے تھے، لیکن ہماری آہٹ پاتے ہی وہ تیزی سے رینگتے ہوئے پانی میں گڑاب گڑاب کود گئے۔ کئی 2 میل اسی طرح چلنے کے بعد ہمیں ایک جگہ ریت پر دریائے گھوڑے
اور گینڈے کے قدموں کے بڑے بڑے نشان دکھائی دیے۔ یہ نشانات دیکھ کر ہمارا شوق جستجو اور تیز ہو گیا۔ ہم زیادہ مستعدی اور ہوشیاری سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ نشان نصف فرلانگ تک پھیلے ہوئے تھے اور کہیں کہیں ریتیلے کنارے پر گڑھے بھی موجود تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ گڑھے کسی بھاری اور قوی جسم کے گزرنے سے بنے ہیں۔ شاید اسی مقام پر کسی گینڈے اور دریائی گھوڑے کا آمنا سامنا ہو گیا تھا، اور ان میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ جن شکاریوں نے اپنی عمر میں کبھی دریائی گھوڑے، گینڈے یا جنگلی بھینسوں کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے، وہی جان سکتے ہیں کہ جنگ کس قدر خوفناک اور لرزہ خیز ہوتی ہے۔ گھوڑا فطری اعتبار سے نہایت شرمیلا اور رکھ رکھاؤ والا جانور ہے، اور لڑنا بھڑنا بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو پھر نہایت بہادری اور بے خوفی سے اپنے حریف کا مقابلہ کرتا ہے، اور اکثر فتح یاب اور کامران ہوتا ہے۔ کرۂ ارض پر ہاتھی کو چھوڑ کر دریائی گھوڑا اس وقت سب سے زیادہ قوی اور وزنی جانور ہے۔ اس کا شمار دودھ پلانے والے حیوانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی شکل و شباہت سؤر سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے جسم کی لمبائی عموماً 14 فٹ اور اونچائی 3 فٹ 10 انچ تک ہوتی ہے، اور وزن 84 من سے زیادہ ہوتا ہے۔ کان اگرچہ چھوٹے اور لچکدار ہوتے ہیں، لیکن سماعت کی حس غضب کی ہے۔ جسم موٹا بھدا اور پیر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تیرتے وقت اس کی آنکھیں اور نتھنے پانی سے باہر رہتے ہیں۔ دریائی گھوڑے کا سب سے بڑا عجوبہ اور خوفناک ہتھیار اس کا غار نما منہ ہے، جس میں 2 بڑے بڑے دانت نظر آتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ نچلے ہونٹ کی نسبت بہت موٹا ہوتا ہے۔ کھال کی موٹائی 2 انچ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دریائی گھوڑے 20-20 40-40 کی گروہوں میں دریاؤں کے کنارے یا ڈیلٹاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک دریائی پودے، جنگلی گھاس پھوس ہیں۔ پکی ہوئی فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آن کی آن میں سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ جزیرہ کریٹ، مالٹا، سسلی، بھارت، برما اور افریقہ کے شمالی حصوں میں بھی دریائی گھوڑوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں جزیرہ مڈغاسکر میں بھی ان کی نئی اور ذرا چھوٹی قسم دریافت ہوئی ہے۔ مغربی افریقہ کے جنگلوں میں بھی دریائی گھوڑے ملتے ہیں، لیکن ان کا قد و قامت سؤر سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ دریائے ساباکی کے کنارے ان گڑھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایسا عجیب اور خوفناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک دریائی گھوڑے اور جنگلی بھینسے کی خون ریز جنگ تھی۔ میں اس زمانے میں کانگو کے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جنگل کے کھلے حصے میں، جہاں سے دریائے کانگو صاف دکھائی دیتا تھا، تھرمس میں سے قہوہ نکال کر پی رہا تھا کہ یکایک ایک دریائی گھوڑا دریا میں سے نکلا اور کنارے پر آ کر جنگل کی طرف بڑھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ بھوکا تھا اور خس و خاش سے اپنے پیٹ بھرنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آتا گیا۔ میں درخت کی اوٹ میں بیٹھا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ دریائی گھوڑے پر فائر کر دوں، لیکن وہ اتنے پرسکون اور معصومانہ انداز میں گھاس اور پودے کھا رہا تھا کہ مجھے اپنے ارادے پر شرم آنے لگی۔ یکایک میرے دائیں ہاتھ پر جھاڑیوں میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی پیدا ہوئی۔ میں چوکنا ہو کر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ کہ کسی شیر یا چیتے کا تھا، کیونکہ یہ درندہ اسی طرح جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر شکار کا تعاقب کرتا ہے۔ میں لپک کر اسی درخت پر چڑھ گیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر جھاڑیوں میں چھپنے والا جانور کوئی شیر ہی ہے تو دیکھیں کہ وہ دریائی گھوڑے پر حملہ کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی میں بمشکل درخت پر بیٹھنے کے لیے ایک محفوظ سی جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ چمکدار سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا جنگلی بھینسا جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور گردن تکبر اور غرور کے انداز میں تنی ہوئی تھی۔ اس جنگلی بھینسے کو دیکھ کر یوں تو خوف آنا لازمی تھا، مگر سب سے زیادہ ڈرانے والی شے اس کے لمبے اور نوکیلے سینگ تھے، جن کی ٹکر سے مشکل ہی کوئی بچ سکتا تھا۔ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی ان سینگوں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ دریائی گھوڑے نے بھی فوراً اپنے حریف کی موجودگی کو محسوس کر لیا، کیونکہ وہ اب بے حس و حرکت کھڑا، منہ اوپر اٹھائے اپنے عین سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے موٹے اور بے ڈول پیروں سے بھت بھت کی آواز پیدا کرتا ہوا
جنگلی بھینسے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ جنگلی بھینسا اپنے اس زبردست مقابل کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگا، لیکن ایسا نہیں۔ وہ بھی گردن جھکا کر نہایت جارحانہ انداز میں اچھلتا ہوا دوڑا اور جاتے ہی ایک ٹکر دریائی گھوڑے کے منہ پر ماری۔ دریائی گھوڑے نے اس حملے سے بچنے کے لیے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا اور بھینسے کے نوکیلے سینگ اس کی گردن میں گھس گئے۔ بھینسا اگرچہ دریائی گھوڑے کے مقابلے میں حقیر تھا، لیکن پھرتیلا اور چست ثابت ہوا۔ چند ہی منٹ میں اس نے دریائی گھوڑے کو خونم خون کر دیا، اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنے نوکیلے سینگوں سے سوراخ کر دیے، جن سے خون کے فوارے اچھل اچھل کر نکل رہے تھے۔ دریائی گھوڑا نہایت وزنی ہونے کے باعث بھینسے کے حملے کو روکنے پر قادر نہیں تھا، اسی طرح اس کا سیر و خون بہہ گیا۔ ادھر بھینسے کا جوش بڑھتا ہی چلا گیا، بار بار وہ پیچھے ہٹ کر اچھلتا ہوا آتا اور پوری قوت سے اپنے سینگ دریائی گھوڑے کے جسم میں گھسا دیتا۔ ان دونوں کے منہ سے طرح طرح کی چیخیں نکل رہی تھیں، جن سے پورے جنگل پر ایک لرزہ سا طاری تھا اور زمین ان کے قدموں کی دھمک سے بار بار کانپ اٹھتی تھی۔ میں درخت پر سہما ہوا بیٹھا یہ عجیب و غریب جنگ دیکھ رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس جنگ میں جنگلی بھینسا کامیاب ہوگا۔ آدھے گھنٹے کی لڑائی کے بعد دریائی گھوڑا بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا۔ اب قطعی طور پر وہ ادھموا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اب جنگلی بھینسا اس کے چاروں طرف پھوں پھوں کی آوازیں نکالتا ہوا رقص کرنے لگا اور گھوڑے کے پیٹ میں سینگ گھونپتا رہا۔ دریائی گھوڑا ابھی تک زندہ تھا اور اس کا پہاڑ سا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں سمجھا کہ بس اب یہ چند منٹ کا مہمان ہے، لیکن اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے زندگی بھر حیرت زدہ بنائے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جنگلی بھینسا دریائی گھوڑے کے جسم میں مسلسل اپنے سینگ گھونپ رہا تھا اور اپنی طرف سے وہ دشمن پر پوری طرح قابو پا چکا تھا۔ دریائی گھوڑا دم سادے پڑا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ اس نے اپنا غار سا منہ کھول کر جنگلی بھینسے کی گردن پکڑ لی اور اسے اس زور سے کھینچا کہ بھینسے کی گردن ٹوٹ کر الگ ہو گئی اور دریائی گھوڑے کے منہ میں رہ گئی اور دھڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند منٹ بعد بھینسے کی سر کٹی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دریائی گھوڑا لوٹ پوٹ کر اٹھ بیٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریا کے اندر کود کر پانی کی تہہ میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ دریائے ساباکی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پاٹ کہیں بہت تنگ اور کہیں بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اسے عبور کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ دریا کے اندر ہی اندر بعض مقامات پر چھوٹے چھوٹے جزیرے سے بھی دکھائی دیتے ہیں، جن پر رات کے وقت دریائی گھوڑے آ کر لوٹ مارتے ہیں۔ میرے ملازم مہینے نے کہا کہ انہی جزیروں میں سے کسی ایک پر ہم رات کو ڈیرہ ڈالیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عظیم خطرہ یہ بھی لاحق تھا کہ دریا میں مگرمچھ بڑی تعداد میں تھے اور عین ممکن تھا کہ جب ہم پانی میں قدم رکھتے کوئی خونخوار مگرمچھ اندر ہی اندر تیرتا ہوا آتا اور ہم میں سے کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاتا۔ آخر ہم نے دریا کے کنارے ایک بڑے سے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ دیا اور دوپہر سر پر آ چکی تھی اور تھکن سے سب کا برا حال تھا۔ مبارک باورچی نے جلدی جلدی سب کے لیے کھانا نکالا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بقیہ لوگوں کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی اور خود مہینے کے ساتھ کسی جزیرے کی تلاش میں آگے روانہ ہوا۔ ابھی ہم بمشکل ایک فرلانگ ہی گئے تھے کہ یکایک مہینے نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے 10 قدم آگے جا رہا تھا۔ میں رک گیا اور الٹے قدموں واپس آیا اور کہنے لگا، وہ دیکھیے دریا کے کنارے پر ایک ہرن کھڑا پانی پی رہا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا شاندار اور پلا ہوا ہرن تھا۔ اس کی سیاہ کھال شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ذرا قریب جا کر نشانہ بناؤں، لیکن اس خوف سے کہ ہرن میری آہٹ پا کر فرار ہی نہ ہو جائے، میں نے وہیں کھڑے کھڑے نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ ہرن فضا میں اچھلا اور دریا کے اندر جا پڑا۔ ہم دونوں اس کی طرف بھاگے، مگر فوراً ہی وہ اٹھا اور پانی میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چڑھ کر جنگل میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ گولی ہرن کو لگی ہے اور اب اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بس ہم بھی مگرمچھوں کے خوف سے بے نیاز ہو کر دریا میں کود پڑے۔ خوش قسمتی سے اس مقام پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ ہم 10 منٹ کے اندر ہی اندر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہم نے جلد ہی ہرن کے قدموں کے نشانات تلاش کر لیے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی
کہ ریت پر ان نشانات کے ساتھ ساتھ خون کے تازہ قطرے بھی موجود تھے، لیکن ہرن کو اس گھنے جنگل میں جہاں کئی کئی فٹ لمبی گھاس اور قد آدم جھاڑیاں کھڑی تھیں تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دونوں دیوانوں کی طرح جنگل میں گھس گئے اور ہرن کو ڈھونڈنے لگے۔ مجھے خوف یہ تھا کہ ہرن زخمی ہونے کے باعث کمزور ہو کر کہیں گر پڑے گا اور کسی درندے کے منہ کا نوالا بن جائے گا۔ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں قطعاً احساس نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا اور رات کب سر پر آ گئی۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی نے غلبہ پا لیا اور جنگل کے اندر کی زندگی بیدار ہونے لگی۔ درختوں پر چھپے ہوئے پرندے بولنے لگے، بندر چیخنے لگے اور دور کہیں ہم نے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی سنی۔ شیر کی دھاڑ سنتے ہی ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ اگرچہ میں ایک تجربہ کار شکاری ہوں اور زندگی میں بہت سے آدم خور شیروں کا مقابلہ کر چکا ہوں، تاہم یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریک جنگل میں رات کے وقت شیر کی دھاڑ سن کر نڈر سے نڈر آدمی کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ خدا جانے اس درندے کی آواز میں ایسا کیا چھپا ہے کہ دل کانپ جاتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ شیر خواہ کتنے ہی دور دھاڑ رہا ہو، یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ شیر کی پکار سن کر مہینے کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آقا خدا کے واسطے یہاں سے جلدی نکلیں، شیر ہمارے آس پاس ہی پھر رہا ہے، وہ ضرور شکار کی تلاش میں نکلا ہے، یہ ہرن ان کے لیے چھوڑ دیں۔ دل تو میرا بھی ڈر رہا تھا، مگر اس کے سامنے میں نے زبردستی ہنس کر کہا، او مجھے آج معلوم ہوا تم خاصے بزدل آدمی ہو۔ ارے پاگل، یہ شیر جس کی تم آواز سن رہے ہو یہاں سے کئی میل دور ہے، جتنی دیر میں وہ یہاں آئے گا ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ خوش قسمتی سے رات اتنی اندھیری نہ تھی، غالباً چاند نکلنے ہی والا تھا۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ نامعلوم کتنی دیر ہم رکے بغیر چلے، دریا کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ مشرق کی طرف سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بار بار ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے بتا جاتے تھے کہ دریا قریب میں ہی ہے۔ چاند اب اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اس کی روشنی سے جنگل منور ہو گیا اور ہمیں کافی فاصلے کا منظر آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بھیانک خاموشی ہر طرف طاری تھی، البتہ کبھی کبھی کوئی چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر جاتی۔ اب ہم دریا کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ لہروں کے پرشور آواز ہمیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد دریا ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا پانی چاندی کے ایک لمبی سی لکیر کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور تیز ہو گئے۔ ہمیں چند قدم آگے بڑھنے پر فوراً احساس ہوا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم نے دریا عبور کیا تھا، بلکہ راستہ بھول کر ہم ایک ایسے مقام پر نکلے تھے جہاں دریا کا پاٹ بہت وسیع تھا اور پانی جس رفتار سے بہہ رہا تھا اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی گہرا ہے اور لازماً اس میں مگرمچھ چھپے ہوں گے۔ اب ہم وہاں کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ دریا عبور کرنا تو حماقت ہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کافی فاصلے پر دریا میں ایک بہت بڑا سیاہ دھبا حرکت کر رہا ہے۔ میں نے مہینے سے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ یہ دھبا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یکایک وہ چیخا، صاحب صاحب، یہ دریائی گھوڑوں کا قبیلہ ہے۔ میں حیرت سے اس قبیلے کو دیکھنے لگا جس میں بلا مبالغہ 30-40 دریائی گھوڑے تھے۔ ان کے جسم پانی کے اندر چھپے ہوئے تھے اور صرف منہ باہر تھا۔ ان کے جلوس میں ایک بے پناہ شور اور ہنگامہ چلا آ رہا تھا۔ وہ پانی میں اچھلتے، ایک دوسرے کو منہ مارتے دھکیلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کنارے سے ذرا ہٹ گئے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ چند منٹ بعد وہ ہمارے قریب سے گزر گئے۔ اب ہم کنارے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ آگے یقیناً ایسا مقام مل جائے گا جہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا نہ ہو اور ہم آسانی سے دریا عبور کر لیں۔